السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہیں۔ الگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فضائل اور مناقب
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے نہیں فرمائے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ لوگ غلو کر لیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رب تک کا درجہ دے دیتے ہیں، جو کہ شرک اکبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عظیم الشان صحابی رسول تھے، وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا، حسن سے اور حسین سے رضی اللہ عنہ، وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے گا وہ سمجھ لے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں بچوں میں سے سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن اور اپنی جوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزاری، اور جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جس کو اسلام، جس کو دین، جس کو نماز، جس کو جہاد، جس کو انفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ یہ اپنی زندگی کے عظیم دن گزارے ہوں، وہ کتنا جلیل القدر بندہ ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث اہل بیت کی محبت کو بیان نہیں کرتے۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تو ایک بھائی نے آگے اسے نشر کیا، شیئر کیا، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آج پہلی دفعہ ایک اہل حدیث سے ہم فضائل اہل بیت سن رہے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ فضائل اہل بیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان، حسن و حسین کی سیرت، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی سیرت، جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں وہ کوئی اور بیان نہیں کرتے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے۔ اسلام نے جس طرح ہماری تربیت کی ہے ہم اس انداز سے صحابہ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، ہم اسی انداز سے اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بالخصوص اہل بیت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے اہل بیت میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور جب ان کو بلا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا وہی اہل بیت، یہ اہل بیت ہے، ان کا تعلق میرے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ علی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ کے موقع پر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور آپ نے کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگ جنگ پہ جا رہے ہیں، آپ خواتین اور بچوں پر میرے بعد نائب ہیں، میرے نائب ہیں آپ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے ان بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں اور خود جہاد پہ جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبان نبوت سے ارشاد فرمایا اے علی میں اس لیے آپ کو اپنا نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ لیکن فرق صرف یہاں پہ اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ہارون وہ نبی بعد میں بن گئے تھے، لیکن انا خاتم النبیین میرے بعد آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی شان اور آپ کی رفعت تو یہی ہے کہ آپ اسی طرح ہیں، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیکھیں بڑا یہ میں اس واقعہ کو جب میں نے پڑھا ہے نا میں نے سوچا ہے، پھر میں نے اس بات کا ارادہ بھی کیا ہے کہ اس کو اس انداز سے بیان کرنا ہے، بالخصوص جن کی بیٹیاں ہیں، بالخصوص میری مائیں اور بہنیں اس واقعے کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیں، اور بالخصوص ایسے ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور میاں بیوی کے مابین تھوڑا سا مسئلہ ہونے پر فوری طور پر اپنی بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر لے آتے ہیں اور لڑائی اور جھگڑا پھر اس انداز کا کرتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، پھر طلاق سے بھی باتیں بڑھ کر پولیس اور عدالتوں کے بھی چکر لگا لیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس انداز کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نا اپنا نام محبوب تھا ابو تراب، مٹی والا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ واقعہ تو بتائیں جس پر آپ کا نام ابو تراب پڑا تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، فاطمہ باہر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے فاطمہ آپ باہر کیوں آئی ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسئلہ ہمارے مابین بن گیا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر قیلولہ بھی نہیں کیا اور گھر سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو جا کے بتاؤ کہاں پہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم کسی لحاظ سے بھی موجود نہیں تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قاصد کو کیوں بھیجتے کہ جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں پہ موجود ہیں۔ پھر وہ گئے، آگے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ میرے پاس، وہ خود تشریف لائے، نہیں۔ بیٹیاں والے جو ہوتے ہیں نا، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو نیچا رکھتے ہیں، بے شک وہ پیغمبر اور نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ حدیث کے الفاظ کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی چادر تھوڑی سی نیچے گری ہوئی تھی اور چادر نیچے جانے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اپنے ہاتھ مبارک سے علی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے اس مٹی کو پیچھے کیا اور کہا کہ ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، مٹی کے اندر کیوں لیٹے ہوئے، اٹھو۔ مفسرین نے اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو
فوری طور پر والدین کو ریئیکشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کس انداز سے پیش آنا چاہیے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ کو واپس لایا، اور وہ جو معاملہ آپس کے اندر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرایا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے محبت کا، یہ درس ہے صلہ رحمی کا، یہ درس ہے آپس میں محبت کا، یہ درس ہے نفرتوں کو ختم کرنے کا، یہ درس ہے آپس میں لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا، کہ جو معاملہ پیش آ جائے اس کو جو بڑھا چڑھا کر نہ تو بیان کرنا چاہیے، نہ بڑھا چڑھا کر اسے آگے لے کر جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مسئلہ جو ہے وہ تیسرے محلے ہوتا ہے، پتہ جو ہے چوتھے محلے والوں کو ہوتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر یہ مسئلہ بنا ہے، یعنی کہ ہم اس بات کو خود ہی ذاتی طور پر اس انداز سے نشر کر دیتے ہیں، یا ہمارا عمل اس انداز سے ہوتا ہے کہ پورے محلے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر، فلاں گلی کے اندر فلاں قسم کا مسئلہ بنا ہے، جس سے ہماری معاشرے میں عزت بھی کم ہوتی ہے، اور معاشرے میں عزت کم ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے صحیح انداز سے بھی بات بھی نہیں کر پاتے۔ تو والدین کے لیے یہاں پہ ایک درس ہے، ماؤں کے لیے یہاں پہ درس ہے، باپ کے لیے یہاں پہ درس ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کو فوری طور پہ بڑھایا نہ کرے، اپنی بیٹیوں کے گھروں کو خراب نہ کیا کرے، بلکہ محبت کا درس دیا کرے۔ وہ جو مسئلہ وہاں پہ پیش آیا اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، "ہن لباس لکم وانتم لباس لہن"۔ یہ مرد اور خواتین جب نکاح میں ایک دوسرے کے بن جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کی حیا ہے، یہ ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ حق بنتا ہے مرد کا بھی اپنی بیگم کے کچھ اگر عیوب ہوں تو اسے کم کر لے، اسے لوگوں کے سامنے نہ بتائے یا ان کے گھر میں جا کر نہ بتائے۔ ہاں، بیگم کو بھی یہاں پہ چاہیے کہ اگر میرے شوہر کے اندر کچھ غلطیاں ہیں تو وہ جا کر گھر والوں کو نہ بتائے، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ ایسا گھر کے اندر ماحول ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، موضوع سے ذرا بات تو ہٹ جائے گی لیکن اصلاح کے لیے اس کو نقل کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک خاتون تھی، بہت ہی معاشرے کے اندر پتہ چلتا تھا کہ اس عورت کو بہت ہی اچھا اس کا اخلاق ہے، یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ پھر اس کی شادی جو ہے نا ایک ایسے گھر کے اندر ہوگی جو چمڑے کا کام کرتے تھے۔ پہلے ان کے گھر کے اندر جو ہے جانوروں کی کھالیں آتی، پھر اس کھالوں کے بعد وہ پھر اس چمڑے کو تیار کرتے، لیدر جسے ہم کہتے ہیں، وہ لیدر کے بعد پھر اس کو وہ فروخت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کی شادی اس گھر کے اندر ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا اخلاق کیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کی صلہ رحمی کیا ہے۔ تو جب وہ اس گھر کے اندر گئی تو وقت اس نے وہاں پہ گزارنا تھا۔ بچیوں کو پتا ہوتا ہے، جو بیٹیاں جو ہماری مائیں اور بہنیں ذرا تھوڑا سا شعور رکھتی ہے نا، گھر کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی ہو نا تو وہ اس کو اپنے اندر دبا لیتی ہیں، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا اس جیسا ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا ہوا؟ اس نے جا کے وہاں پہ وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ وقت آنے کے ساتھ اس کو وہاں پہ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ وہاں پہ بھی جا کے سیٹل ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے والدین کا تربیت کرنا اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کو سکھانا اور سمجھانا۔ جس والدین اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، سکھلا دیتے ہیں، ان کی تربیت کر دیتے ہیں، گھروں کے اندر پھر کانٹے بھی ہوں، گھروں کے اندر اگر مشکلات بھی ہوں تو وہ بچیاں اپنے گھروں کو برباد اور خراب کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمارے سامنے جو ہے عمل پیش کیا ہے کہ اگر مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو فوری طور پر ختم کرنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پہ بھیجنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس صحابی کو یہ جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا، صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ کل یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے
سے محبت کرتا ہے. سارے صحابہ اکرام کے اندر جو ہے ایک مسئلہ درپیش آ گیا کہ اب کون وہ بندہ ہوگا. سارے جو ہے سوچنے سمجھنے پہ آگے. رات صحابہ اکرام کی اسی طرح گزری. صبح جب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کے دل کے اندر یہی تھا کہ میں وہ صحابی ہوں گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آپ میدان مقتل کے اندر جائیں اور آپ جا کر جہاد کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا این علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلایا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر لگایا. اب کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علی جو ہے وہ مشکلوں کو دور کرتا ہے, علی جو ہے وہ حاجت روا ہے, علی جو ہے ہماری مدد کرتا ہے. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ, ایسے بندے, ایسے بھائی, ایسے ہمارے دوست جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں, لیکن میں نے اپنے کانوں سے بہت موقع پر ان سے سنا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں علی مدد نہ اس میں, جو کہ غلط بات ہے, جو کہ ہمارے عقیدے کو خراب کرتی ہے. مدد ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نہیں کرنی ہے. وہ پیغمبر ہو, وہ نبی ہو, وہ صحابی ہو, وہ نیک لوگ ہوں, جو بھی ہو, مدد جب بھی آئے گی, مشکل جب ختم ہوگی, مشکلات کا جب انبار بھی انسان پر آ جائے تو ساری مصیبتوں کا خاتمہ, آسانیاں اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آنی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مجھے ایسے شفا ملی جیسے میری آنکھوں کے اندر درد ہی نہیں تھا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں جاؤں گا میدان مقتل کے اندر, میں تب تک جہاد کرتا رہوں گا جب وہ لوگ ہم جیسے نہیں ہو جائیں گے, یعنی کہ وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جائیں گے. پھر اسلام کا ایک بہت اچھا پیغام ہے یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی میری نصیحت ایک کو سن لو. آج جو لوگ اسلام پہ باتیں کرتے ہیں آج انہیں یہ پیغام سننا چاہیے, آج ان کو اس پیغام کا پیغام ہمیں بھی پہنچانا چاہیے ان تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فوری جوڑ پر جا کے حملہ نہیں کر دینا, سب سے پہلے جا کر انہیں اللہ کا پیغام دینا ہے کہ اللہ کے حقوق یہ ہیں, اگر وہ بات کو مان جائیں تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, جو اس کا انکار کرے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. یہ اسلام کا بہت اچھا پیغام ہے. اسلام فوری طور پر خاتمے کا اعلان نہیں کرتا, بلکہ اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے جب جہاد ہو رہا ہو کفار اور مسلمانوں کے مابین خواتین پر ظلم نہیں کرنا, بچوں اور بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا. یہ اسلام کے سارے درس ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر کے لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور میرے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کے امام ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں فرمایا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں, میرے بعد یہ مومنوں کے امام ہوں گے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے عقیدے کو خراب کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے, یا جس کا جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مولا کا معنی جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ غلط دے دیا جاتا ہے. القاموس الوحید جو ایک شرح کی کتاب ہے جس کے اندر حروف کی وضاحت ہوتی ہے, اس کے اندر مولا کا معنی دوست ہے. اگر مولا علی کوئی کہہ دیتا ہے تو غلط نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ میرے دوست, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، بلکہ یہ صحابی رسول جن کا میں نے پہلے نام لیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اور محبت کا اظہار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہے، یعنی کہ ہمارے دوست بھی ہیں. اس کا معنی دوست ہے، اس کا معنی کار ساز نہیں ہے، اس کا معنی مشکل کو دور کرنے والا نہیں ہے، اس کا معنی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ دوست ہے. یہ غلط معنی لے کر، غلط مفہوم لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غلو کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ بعد میں صحابہ اکرام کو بھی بتایا، کچھ لوگ ہوں گے جو میری محبت میں بہت زیادہ غلو کر لیں گے اور ان کا یہ غلو انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور کچھ لوگ مجھ سے بغض کریں گے اور ان کا یہ بغض جو ہے انہیں جہنم کے اندر لے جائے گا. غلو اتنا لوگ کر لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ بغض علی رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ لوگ اس بغض کی وجہ سے اور کچھ لوگ اس غلو کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، تمام اہل بیت سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. لیکن کسی بھی صحابی کو یہ رتبہ دے دینا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکلوں کو دور کرتے ہیں، یہ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا جائے تو یہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیں گے، یہ غلط بات ہے. ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم پر اگر مشکل آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر ہماری مشکل دور ہو رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دور فرما رہے ہیں. دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہے ہیں. اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ ہیں ان سے محبت کرتے رہیں گے اور ان کی محبتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد مدفون ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر قدور رحمتوں کا نزول فرمائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ دو سوالات ہیں، وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے معذرت. بے نماز اور مشرک کا نماز جنازہ نہیں ہے، پھر ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، یہ تو پھر حدیث پاک کے خلاف عمل ہے. ذرا وضاحت فرمائیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ جان بوجھ کر نماز کو نہیں چھوڑنا، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا، یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملی لحاظ سے کافر ہو گیا. یہ بالکل درست بات ہے، بے نماز کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اور غیور علماء بننا چاہیے. الحمدللہ مجھے فارغ ہوئے 3-4 سال ہو گئے، میں نے اب تک کسی بے نماز کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، اور میں علی الاعلان کہتا ہوں منبر پر کھڑا ہو کے، اگر میرا کوئی رشتہ دار بھی، میرا کوئی عزیز بھی، میرا کوئی چاہنے والا بھی، میرا کوئی دوست بھی
اگر نماز نہیں پڑھتا، میں بے شک جتنا گنہگار ہوں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کا نماز جنازہ نہ پڑھوں گا اور نہ پڑھاؤں گا۔ اور علماء کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر ہم گئے، ابھی مغرب کی نماز ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ مسجد جو ہے وہ ساری کی ساری فل ہوئی ہوئی ہے نمازیوں کے ساتھ۔ ہم جب گئے ہم نے دیکھا، ہم حیران ہو گئے کہ باہر کوئی گاڑی نہیں کھڑی ہوئی، اتنا بڑا جلسہ ہے، باہر کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل نہیں، یہ لوگ اتنے زیادہ کہاں سے آ گئے؟ وہ امام صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ حضرت صاحب کیا ایسی بات ہے کہ باہر سے کوئی بندہ نہیں آیا، آپ کا پورے کا پورا گاؤں ہی جو ہے وہ مسجد کے اندر آ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر کا کوئی بندہ، ہمارے گاؤں کا کوئی بندہ نماز نہیں چھوڑتا، ایک بندہ، بلکہ اس کا اپنا امام صاحب کا، کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو میں نے ان کا نماز جنازہ نہیں تھا پڑھایا، اور بلکہ میں نے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا، علیحدہ طور پر ان کو دفن کیا۔ تو الحمدللہ اس وجہ سے ایک عمل حضرت صاحب نے پیش کیا، اس وجہ سے وہ سارے کا سارا گاؤں جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی نوجوان نماز سے مس ہو جاتا ہے تو ہم وہ نماز کمیٹی لے کر ان کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہاں جی حضرت صاحب تجھے نماز پڑھنی سے کی وجہ ہے، نہ تو ہم اس انداز سے دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی اس انداز سے ہمارا عمل ہے، جس وجہ سے آج ہماری مساجد کے اندر نمازی بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اور ہم سب کو پھر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے نماز کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی علماء کو پڑھانا چاہیے، ببانگے دول کہہ دینا چاہیے کہ نماز نہیں تھا پڑھتا، میں اس کا نماز جنازہ نہیں۔ یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے، ہمارے سید طیب الرحمان جہلی اسلام آباد کے اندر، ان کے مسجد کا سب سے بڑا خازن وہ فوت ہو گیا، انہیں پتہ چلا کہ یہ نماز نہیں تھے پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ اس طرح کے علماء ہمیں بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء عطا فرمائے جو اس طرح کا عمل پیش کریں جس سے ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو، ہماری بھی اصلاح ہو، اور لوگ جو ہیں وہ نمازوں کے قریب آئیں اور نماز۔ اور مشرک کا نماز جنازہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا تھا، عبداللہ بن ابی کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ روک رہے تھے، اللہ کے رسول اس کا نام پڑھائیں، آپ نے اپنا لعاب بھی ڈالا، آپ نے اپنا کپڑا بھی اتار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ اگر آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں، نبی بھی اگر 70 دفعہ اس کے لیے استغفار کریں تو میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کی تو ویسی معافی نہیں ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر میرے عمل کے اندر شرک موجود ہے، وہ کسی طرح کا بھی ہو، تو میں بے شک ساری زندگی تہجدیں اور نمازیں بھی پڑھتا رہوں، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے دعا کرنا بھی بیکار اور بے فائدہ ہوگی۔ اگر وہ واضح طور پر پتہ ہے ہمیں کہ یہ مشرک تھا، یہ ویسے طور پہ فتویٰ بھی نہیں لگا دینا چاہیے ہمیں۔ اگر ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ ہے کہ یہ بندہ شرک کرتا تھا اور واقعاتاً مشرک ہے، پھر یہ بات ہوگی۔ اگر ہمیں مکمل طور پر صحیح طرح پتہ نہیں ہے تو ہم وہاں پہ فتویٰ اپنا نہیں جان سکتے۔ دوسرا سوال ہے بدشگونی کسے کہتے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ یہ الحمدللہ ہماری حدیث اسی موضوع پر چل رہی ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ سینڈ کرتے ہیں۔ یہ بدشگونی کچھ لوگ ستاروں سے لیتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں سے لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اگر بلی سامنے آ جائے تو اس سے لیتے ہیں۔ بدشگونی ہوتی ہے کہ میں نے آج جو ہے فلاں بندے کا منہ دیکھ لیا ہے تو آج میرا یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ بالخصوص سفر کے مہینے میں کہتے ہیں، جس مہینے کا بھی آغاز ہوا ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی بھی نہ کرو، اس مہینے کے اندر اپنے کسی کاروبار کا بھی آغاز نہ کرو، نعوذ باللہ اس مہینے کو منحوس کرتے ہیں، کیونکہ بہت غلط بات ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا جو بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام کو روک دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شرک کرتا ہے۔ بدشگونی یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے کسی مسکین کو دیکھ لیا اور میں اس کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں مارو اجدہ منہ دیکھ لیا جلدہ خیر نہ کرے، یہ بدشگونی ہے۔ یا کچھ والدین اپنے بچوں سے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج میں نے صبح صبح ہی فلاں مڑے نے میرا بڑا اوکھیا ہو گیا، میں نے بولا آج پتہ نہیں میرا دین کس طرح نہیں ہے۔ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں یہ ساری بدشگونی کے اندر ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، آجودہ منہ دیکھ لیا سی، آجودہ منہ دیکھ لیا سی تو میرا کوئی کام نہیں ہونا، یہ ساری باتیں بدشگونی کے اندر آتی ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے
اور ہر کام کے اندر اللہ کا توکل ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کارساز ہیں، اور ہماری جو ہے اگر میرے کاروبار کے اندر مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، یا میں نے کوئی ایسا عمل پیش کیا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، کسی انسان کی وجہ سے، کسی جانور کی وجہ سے، یا کسی جانور کے گزر جانے کی وجہ سے کسی انسان کا کوئی کاروبار کسی بھی طرح سے خراب نہیں ہوتا۔ صحیح طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔